आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक मरतबा फिर आपको कहता हूँ खुश आमदीद। हुज़ूर वाला, पाकिस्तानी सियासत गर्मा गर्म है। पीडीएम हो या मुख्तलिफ चीज़ें हों, आजकल हर तरफ हलचल नज़र आती है। हुकूमत कह रही है मेरे पाँव मजबूत हैं, पीडीएम कह रही है मेरे पाँव मजबूत हैं। ऐसे में एक न्यूट्रल किरदार को हमने ढूंढा है, वो न्यूट्रल किरदार जो कहीं ना कहीं हुकूमत की भी नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं अपोजिशन की भी नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। पहले तो बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मेहरबानी। आप शरकपुर शरीफ बाकायदा तशरीफ लेके आए। मुझे ये बताइएगा, आजकल पूरी हेडलाइंस ले रहे हैं आप कि इस्तीफ़ा दे भी दिया, मुखालफिन कहते हैं इस्तीफ़ा ऐसे तो नहीं होता, डायरेक्ट दे देते। आपने कहा अगर सारे इस्तीफ़ा दे दें तो मेरा इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया जाए। देखें, जब हमारी पार्टी के जो लीड अभी कर रहे हैं मोहतरमा मरियम साहबा, वो बार बार स्टेजों पे कह रही हैं कि हमने इस्तीफ़ा दे देना है, दे देना है, और अभी उनका ऐलान आया कि 31 को हमने दे देनी है। तो चूंकि वो एक गैर जमहूरी और गैर अखलाकी जुमला बोलते हैं, हमने पार्टी से निकाल दिया। हालांकि मुझे तो पार्टी से कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर वो पार्टी से निकालने का, हत्ता कि नवाज शरीफ साहब भी मैं पार्टी से निकाल दिया तो सुबह इनकी पार्टी खत्म होती है। कि ये कोई खानदानी जगीर तो नहीं ना, जिसको मर्जी निकाल दो, जिसको मर्जी रख लो। पार्टी है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय होता है। अगर इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं है तो अपने आप को जमहूरियत साबित करें और पोलिटिकल साबित कर दें। तो बहरहाल मैं चूंकि पार्टी के अंदर हूं और मुझे था कि मेरे से तो उन्होंने मांगना नहीं है, तो उनके माइंड में ये आएगा पता नहीं मुझे सीट के साथ कितना लगाव है, तो चलो मैं सबसे पहले देता हूँ। आपने ये अपने तरह से एक हाँ, मैं स्पीकर साहब को दे देता हूँ, और लेकिन वो कबूल तभी होंगे जब इनके भी आ जाएंगे। हुजूर वाला, आपने कहा कि मुझे पार्टी से निकाल को नहीं सकता। सदर के पास उसका किसी भी पार्टी, सदर के पास उसका आईनी हक है, जनरल सेक्रेटरी के पास उसका आईनी हक है। क्या हक है? जब वो नोटिफिकेशन दे सकता है तो क्या वो नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर सकता नहीं। पार्टी की खिलाफ वर्जी पर? देखिए, पार्टी की खिलाफ वर्जी साबित करें ना पहले जी, पार्टी की खिलाफ वर्जी साबित करें जी, कि पार्टी की खिलाफ वर्जी हुई है, उसके लिए मीटिंग कॉल करें, उसके लिए मुझे नोटिस दें, मैं उनके सामने हाजिर हो जाऊं। मुझे शोकस नोटिस है, शोकस नोटिस का मैंने जवाब दे दिया, और मेरे जवाब के ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ना उनके पास कोई जवाब है, क्योंकि मेरी कोई पार्टी वायलेशन नहीं है। अगर इख्तलाफ राय के ऊपर वो कहते हमने पार्टी से निकाल दिया, तो फिर इट मीन वो जमहूरी पार्टी तो नहीं है, फिर तो एक गैंग है चंद अफराद का, एक हम मिजाज लोगों का। उसे सियासी पार्टी फिर ना कहें। आपकी पार्टी से ना निकलना या आपका पार्टी में ही रहना क्या समझूं, मियाँ साहब से मोहब्बत या आपकी जिद? नहीं, मेरा असूली मौकफ जी, ना जिद है, मोहब्बत तो है, पहले भी थी, आज भी है। बड़े मियाँ साहब से या छोटे मियाँ साहब? बड़ों से भी है, छोटों से भी है। देखें, अगर दो तरह की मिसाल ले रहे हैं ना, अगर किसी का बेटा कुताई कर रहा हो और बाप बेटे को थप्पड़ लगाए तो क्या उसको मोहब्बत नहीं होती? अच्छा, अगर किसी का बाप गलती करे तो बेटा अदब एहतराम से कहेगा अब्बा जी ऐसा ना करें, आप ये शराब ना पिया करें, अब्बा जी आप ये जुआ ना खेला करें। इसका मतलब क्या उसको बाप से मोहब्बत नहीं है? लेकिन अगर बेटा किसी मुखालिफिन के पास चला जाए और जाके मुलाकात कर ले और बड़े सारे कुछ एंड और रवाबित जाहिर हो जाएं तो फिर बेटा ना निकला। देखिए, मुखालिफिन कैसे, कोई भी पाकिस्तानी हमारा मुखालिफ कैसे हो सकता है? जी, और जो गवर्नमेंट ऑफ डे है, मेरा तो पहले दिन से जो नजरिया है, और हत्ता कि जब मैं खुद जिला नाज़िम रहा हूँ, मेरे दोस्त इसके ऊपर एतराज़ करते रहे कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया था, मैं उनका भी एहतराम करता था। मैं ये कहता हूँ कि वोट तो हमने देना है अपनी सोच के मुताबिक, जिसको मैं बेहतर समझूंगा कि मेरे इलाके के लिए बेहतर है या मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन अगर मेरी सोच के उलट कोई कामयाब हो गया है तो वो भी वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है, और पंजाब के लिए वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, हमें उनका भी एहतराम करना चाहिए। आप इखलाकियात की बात कर रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि सारे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में इखलाक की कहीं जगह रह गई है तो जहाँ गालम गलोच भी अगर किया सुने जाता है? जी, हजूर, अगर साबिक गवर्नर, साबिक वज़रा जो अपनी सीटों पर रहे हैं, और मेरे जैसा तालिब इल्म समझता है कि उन्हें सियासत की सीन की भी समझ नहीं है, अपने आप को कहते हो तो मैं साबिक फलां हूं, तो क्या उनका शऊर है कि यूं ही किसी के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाना? ये सियासत है? सियासत है मुल्क की खिदमत के लिए, किसी खानदान की खिदमत का मकसद सियासत नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले इसलिए नहीं है कि वो भट्टू खानदान की बस मालिश करनी है। मुस्लिम लीग में हम इसलिए नहीं है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान की बस खिदमत करनी है। मियां नवाज शरीफ साहब समेत हम सब पाकिस्तान की खिदमत के लिए, ठीक है, हम सब पार्टी के एक मेंबर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी एक मेंबर हैं पाकिस्तान, और पार्टी के में कल शामिल होने वाला आखिरी मेंबर भी एक मेंबर है।
سب کا ووٹ برابر ہے. میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے, میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے, اور کل جو مسلم لیگ میں شامل ہوگا اس کا بھی ایک ووٹ ہے. میں نے مان لیا آپ کی بات. کیا پارٹی کے منشور میں لکھا ہے کہ جو کل مسلم لیگ میں شامل ہوگا وہ پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا؟ میاں نواز شریف صاحب میں اور کل شامل ہونے والے میں فرق کیا ہے؟ برابر ہے. اب جس کو اکثریت مل جائے تو جس کو اکثریت نہیں ملی کیا اسے پارٹی سے نکال دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ تم ہماری پارٹی کے ممبر ہو لیکن تمہاری سوچ تھوڑے لوگوں کو پسند ہے یا کسی کو بھی پسند نہیں ہے, تم اکیلے ہو, لیکن وہ تو پارٹی کا حصہ. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا جو عمران خان صاحب کو نہیں مان رہا یا وزیر پاکستان کو نہیں مان رہا, کیا اس کو پاکستان سے نکال دیں گے؟ وہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اختلاف رائے حکومت وقت سے کر رہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات میں نے مان لی. اب مجھے آپ خود بتا دیں 247 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں سیاسی. آپ کے مطابق کوئی ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کا خاندانی سسٹم نہ ہو, جو جمہوریت والی ہو, جس میں تمام لوگوں کی مرضی کے مطابق ایک کینڈیڈیٹ یا امیر یا صدر یا چنا جا سکے, ایک پارٹی بتا دیں مجھے. اچھا دیکھیں, اگر ایک بھی نہ ہو جی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اصول ختم ہو جائے گا؟ سر وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, پانی کا بہاؤ جو ہے نہیں یہ پانی کا بہاؤ سارا گاؤں ساتھ والے گاؤں کی چوری کرنے چل پڑا ہے, کہا نہیں ان کو لوٹ کے لے آنا ہے. ادھر ایک بندہ کہتا ہے یار نہیں ہمارے ہمسائے مت چوری کرو, سارے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو لوٹنا ہے ان کو, تو کیا پھر وہ بھی ساتھ چل پڑے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. شرک پوری صاحب آپ اس معاملات میں کیا کریں گے؟ لیکن ایک میں مثال دے بھی دیتا ہوں جن سے میرا کچھ نظریاتی اختلافات ہیں, لیکن جو آپ نے جملہ بولا اس کے لیے اگر پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی فٹ بیٹھتی ہے وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اور یہ میرا ویژن آج سے نہیں ہے, یہ زمانہ طالب علمی سے ہے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں, مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خاندان نے قبضہ نہیں کیا. میاں طفیل محمد صاحب گئے, ان کے بعد ان کے خاندان نے قبضہ نہیں کیا. قاضی حسین احمد صاحب گئے, ان کے بعد ان کے خاندان نے قبضہ نہیں کیا. ریل جمہوری پارٹی اگر کوئی پاکستان میں ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اب میرے آپ سے 2 سوال ہیں, دونوں سن لیجئے گا. پہلا سوال یہ کہ آپ جماعت اسلامی میں کیوں نہیں ہیں. دوسرا سوال کہ جماعت اسلامی اگر اتنی ہی اچھی پارٹی ہے تو آج تک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں جماعت اسلامی بھائی میں نے عرض کیا نا ان میں کچھ خامیاں ہیں. جی میں نے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں بھی تعلق رہا ہے, اور جب میں ایم این اے تھا وہ بھی ایم این اے تھے. میں نے انہیں بھی ایک موقع پہ تھوڑا گزارش کی تھی کہ اگر یہ آپ اصلاح کر لیں تو جماعت اسلامی جیسی پارٹی نہیں ہے. اور باقی ان کے قائدین سے بھی ہماری کئی دوستیاں ہیں, تعلق ہے. موجودہ جو ان کے قائد ہیں ان سے بڑا کلوز محبت والا تعلق ہے. لیکن جماعت اسلامی میں جو میرے حساب سے خامی ہے کہ وہ مولانا مودودی صاحب کے نظریات کو عملی طور پہ, کتابی طور پہ نہیں, عملی طور پہ فرنٹ پہ رکھتے ہیں اور سیاست بعد میں کرتے ہیں. میں نے ان کہا کہ نظریات جو مذہبی ہیں ہمارے ان کو اپنے پاس اور پیچھے رکھیں, سیاست ملک کے لیے کریں. سیاست میں شیعہ سنی وہابی کی تمیز نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمان غیر مسلم سکھ کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست کرنی ہے تو وطن کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے, مذہب ہمارا اپنا ہے جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. مذہب یا مسلک؟ مذہب مسلک دونوں چیزیں. جی مسلک میں چلے, مذہب میں تو بہت سارے ہمارے مسلک ہیں نا, دیوبند بھی آئیں گے, اہل تشیع بھی آئیں گے. لیکن اب ہم مسلمانوں سے باہر نکلتے ہیں. کیا اگر ہماری حکومت ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم عیسائیوں کے لیے جگہ تنگ کر دیں؟ بالکل. یا پاکستان میں کوئی ہندو رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ تنگ کر دیں؟ نہیں, ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو مشورہ کر کے چلنا ہے. قائد اعظم کا بھی یہ ویژن تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے. آپ ایم این اے بھی رہے, ضلع ناظم بھی رہے, اب ایم پی ہیں. اب مجھے بتائیں اتنی جو ایکسٹریم لائن تھی وہ پہلے اختیار نہیں کی, اب اتنا کیوں فرنٹ فٹ پہ آ کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, فرق ہے. میرا مطلب کہ سوچ جو ہے اتفاق سے وہی ہے جو 2002 میں تھی جب میں ایم این اے بنا تھا. لیکن کبھی میرا شوق نہیں رہا میڈیا میں آنے کا اپنی طرف سے خود, اور کبھی وہ باتیں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی. حالانکہ میڈیا کے دوست اسلام آباد میں جب میں نے تھا گپ شپ ہوتی رہتی تھی اور میری یہی سوچیں تھی, لیکن کبھی کسی نے اس بات کو مصلحتاً یا اگنور کیا, وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی. ابھی اتفاق سے کچھ اختلاف رائے ہائی لائٹ ہو گیا. ہائی لائٹ ہونے کے بعد پھر میڈیا نے ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے سے نے وہ پوچھنا شروع کیا, تو میں تو بات وہی کر رہا ہوں جو 2002 میں بھی کرتا تھا. اور حتیٰ کہ میں تو یہ ثابت کر سکتا ہوں ٹیکنیکلی کہ میں جس سوچ کے اوپر ہوں وہ صحیح جمہوری سیاسی سوچ صرف وہ ہے جو میری ہے. ٹھیک ہے, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جمیعت علماء پاکستان کے نائب صدر تھے,
اور حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ہمیں دل کی عطا گہرائیوں سے پورا احترام زمانہ بچپن میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ شریف پوری صاحب میں تھوڑا آپ کو بریف کر دوں، لیکن میرے بڑے بھائی 2 دفعہ ایم پی اے بنے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، نورانی صاحب، نیازی صاحب کا اور مولانا نواز شریف صاحب کا اتحاد تھا، تو ٹکٹ کا نشان شیری کا تھا، لیکن وہ ٹکٹ تھی جمعیت علماء پاکستان کی۔ ٹھیک ہے، تو جب مجھے ایم این اے کی آفر کی گئی پہلی دفعہ، جب حالات ایسے بنے کہ مجھے کھڑا کیا جائے اور مجھے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں الیکشن لڑوں، تو مجھے یہی آفر تھی کہ میں جمعیت علماء پاکستان سے اپلائی کروں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ میری خاندانی، میں نے زمانہ طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، اور بعد میں نورانی صاحب اور نیازی صاحب کو ہم نے بچپن سے ان کی خدمت کی ہے، ان کو چائے پیش کی ہے، ان کے ہاتھ دھلائے ہیں، بچپن سے ان کو دیکھتے رہے ہیں اور ان سے عقیدت محبت بھی پوری ہے۔ لیکن جب مجھے عملی سیاست میں آنا پڑا تو میں نے بڑے بھائی میاں سعید صاحب جو اس وقت ایم پی اے 2 دفعہ رہ چکے تھے، تو میں نے کہا دیکھیں اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس میں کنسیپٹ ہے کہ صرف سنی اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا، ایسی پارٹی ہونی چاہیے جس میں یہ تمیز نہ ہو، مسلمانوں کی پارٹی ہو، سب کو لے کے چلے، اور وہ مسلم لیگ ہے۔ تو اس لیے میں نے مسلم لیگ اس وقت اس لیے جوائن کی، اور میرے خاندان میں سے میرے دادا حضور مسلم لیگ میں تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یا پھر آج کے دور میں نے مسلم لیگ جوائن کی اور خود جوائن کی، حالانکہ ٹکٹ کا ایشو نہیں تھا، ٹکٹ تو مجھے دے ہی رہے تھے، اور نیازی صاحب کے فارم میں بھرتا تو پھر بھی میرا نشان شیر ہی ہونا تھا، اور پھر بھی میں نے ایم این اے ہو جانا تھا۔ حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں ایم این اے ہوئے شیر کے نشان پر، لیکن وہ جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ سے ہوئے، نشان ان کا بھی شیر تھا۔ تو میں نے یہ پروف آپ کو عرض کر دیا کہ میری سوچ وہی ہے۔ اور جب میں اسمبلی میں گیا ہوں 2002 کے فوراً بعد کچھ چیزوں کے اوپر ایشو ہوا، تو میں نے پارٹی کے اندر بھی یہ بات کہی کہ جناب جمہوریت یہ ہے کہ ہم نے وطن کی خدمت کرنی ہے اور وطن کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر میں سعودی عرب گیا میاں نواز شریف صاحب کی خدمت میں، جو چیزیں میری نہ مانی گئیں، تو جہاں اور بے شمار باتیں ہوئیں، ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، میں نے میاں صاحب کی خدمت میں عرض کیا میاں صاحب یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ جب سے ہم مسلم لیگ کو دیکھ رہے ہیں ایوب دور سے، مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 35 قسم کی مسلم لیگ تھی، جیم فے لام کاف میم، تو کوئی مسلم لیگ کو پہچانتا نہیں تھا، ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے مسلم لیگ کو اکٹھا کر دیا ہے، آپ نے 2/3 اکثریت لے کے ثابت کر دیا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو خاندان سے باہر نکال لیں۔ آج آپ حیات ہیں، کل شاید آپ دنیا میں نہ ہوں، تو اگر آپ کے نام کے ساتھ جڑی رہے گی مسلم لیگ، تو جب آپ دنیا میں نہیں ہوئیں گے تو مسلم لیگ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ مسلم لیگ کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیں جو پاکستان کی ریئل سیاسی پارٹی بن جائے۔ چلیں میں مان گیا۔ خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ پروگرام میرا پاک وطن۔ میرے پاک وطن کے پاک لوگ موجود ہیں۔ شریف پوری صاحب، حلقے کی سیاست جو ہوتی ہے وہ بڑا مینی خیز ہوتی ہے، بڑی مشکل بھی ہوتی ہے، بلادری سسٹم، تھانہ کچہری کو دیکھنا۔ اس داڑھی کے ساتھ تھانہ کچہری جاتے ہیں اور سفارشیں وغیرہ کرتے ہیں ایس ایچ او صاحب سے؟ جی بالکل جاتے ہیں، اور ایس ایچ او صاحب ہوں یا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، ڈی سی او صاحب ہوں یا ڈی پی او صاحب ہوں، لوگوں کے جو مسائل ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو جمہوری کلچر ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈران جو کہتے ہیں جی میں گورنر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں وفاقی وزیر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست کی ریئل اسپرٹ ان کے اندر نہیں ہے۔ سیاست یہ ہے کہ ہم ایک وطن میں رہ رہے ہیں، مسلمان غیر مسلمان مل کے رہ رہے ہیں، اور ہم نے اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ ہمارے فیصلے ہوں گے تو کون کرے گا؟ ہم ان میں سے پڑھے لکھے لڑکوں میں سے کچھ کو جج بنا دیتے ہیں، پڑھے لکھے لڑکوں میں سے کچھ کو پولیس بنا دیتے ہیں، انہی لڑکوں میں سے کسی کو پٹواری اور تحصیلدار لگا دیتے ہیں، چلو بھی آپ نظام چلائیں، وہ ہمارے ہیں۔ اس کے بعد پبلک سوچتی ہے یار یہ تو چلو بھرتی کر لیے، اب ان کو دیکھے گا، دھیان کا کون رکھے گا؟ پھر کہتے ہیں نہیں، دھیان رکھنے کے لیے نا باری باری الیکٹ کریں، جس کے اوپر اعتماد کریں۔ اب جب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کسی کے اوپر بطور ایم پی اے، کسی کے اوپر بطور ایم این اے، اور پھر مل کے کسی کو پرائم منسٹر اور کسی کو چیف منسٹر، بیسیکلی سیاسی ڈھانچہ ہے ان سرکاری بندوں کو دھیان رکھنے کا جو پبلک کی خدمت کے لیے ہم نے آن ڈیوٹی تنہا پہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو تنہا در آتے ہیں وہ اپنے آپ کو اندھاتا سمجھ لیتے ہیں،
اور جو ووٹ لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیتے ہیں. حقیقت میں یہ بادشاہ نظام نہیں ہے، جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام یہ ہے کہ ہم پبلک کے اندر سے ہیں. پبلک نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ ہماری نمائندگی بہتر کرے گا، دوسرے نے کہہ دیا یہ کرے گا، لیکن جس کو بھی کہہ دیا، جس نے زیادہ اکثریت لے لی، وہ پھر سب کا نمائندہ ہے. میں اتفاق کروں گا آپ کی بات سے. آپ ذرا مطمئن کس چیز میں ہیں؟ ضلع ناظم تھے تب مطمئن تھے، MNA تھے تب مطمئن تھے، یا آج MPA کی سیٹ پہ مطمئن ہے زیادہ؟ یعنی کمفرٹیبل ہو کے کام کب کر دیکھیں، ویسے تو اللہ کا یہ شکر ہے بزرگوں کے صدقے میں جو بھی سیاسی ذمہ داری آئی ہیں، میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے نیک نیتی سے خدمت کی ہے. لیکن بطور ضلع ناظم کہہ لیں ایک اتھارٹی تھی، اور بطور ضلعی ہیڈ کے وہ میں نے چیزیں امپروو کی اور ثابت کیا کہ اگر خدمت کے جذبے سے کام کیا جائے تو اب رزلٹ دے سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارا ایجوکیشن کا نظام پنجاب کے اندر 32-33 نمبر پہ تھا اور ہم ٹاپ 5 میں لے گئے. ہیلتھ کو ہم ٹاپ 5 میں لے گئے. فائنانس اور پلاننگ کو پورے پنجاب میں نمبر 1 لے گئے. تو وہ پھر میری ایک سٹرگل تھی. الحمدللہ ہمارے اس وقت افسران تھے، انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا اور میں نے پورے پنجاب سے ایکسیلنٹ رزلٹ دیا. یہ آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں. اور اس وقت میرا جمہوری کلچر یہی تھا کہ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں بھی دیے تھے میں ان کے ساتھ بھی کمفرٹیبل تھا. ابھی ایک مثال ہمارے ساتھ موجود حاجی محمد افضل صاحب تشریف فرما ہے، ان کا میرے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بے شمار لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. پھر ہمارے ایک روح جہاں زیب صاحب ہیں جو تحریک انصاف سے کھڑے تھے، بے شمار لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. لیکن اکثریت ووٹ جو مجھے مل گیا تو میرے لیے پورا احترام حاجی صاحب کا بھی ہے، جہاں زیب صاحب کا بھی ہے اور دوسرے. اور پھر یہ میرے حلقے کے 2 صاحب بیٹھے ہیں، کسی میری ایک تقریر کا کوئی نہیں بتا سکتے کہ میں نے اپنے کسی مخالف جو بطور MPA میرے سامنے تھے کسی کے خلاف ایک لفظ بولا ہوں. میں یہ کہتا تھا یار ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں تو آپ اگر ووٹ دے دیں گے تو میں خدمت کروں گا، نہیں ووٹ دیں گے تو اللہ کروں گا. کل اللہ موقع دیتا ہے، کسی حکومت میں آ جاتے ہیں تو منسٹری اگر بائی چوائس ملے کہ آپ کی چوائس ہے جی یہ منسٹری اٹھا لے، تو آپ کس منسٹری کی طرف جانا پسند کریں گے؟ دیکھیں، جو جمہوری کلچر ہمارا چل رہا ہے نا، جی مجھے بطور MNA بھی منسٹری کی آفر ہوئی، شدید آفر ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے، اس وقت ظفر اللہ جمالی صاحب کی طرف سے. تو میں نے اس وقت بھی منسٹری قبول نہیں کی تھی. ابھی بھی کئی دفعہ دوست کہتے ہیں کہ آپ جتنا بزدار صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں آپ منسٹر بن سکتے ہیں، تو میرا اوائڈنگ ایٹیچیوڈ ہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں بطور منسٹر پوری اتھارٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر تھے اور میں ضلع ناظم تھا، اس وقت بھی چیف منسٹر ہاؤس میں باتیں کرتا تھا کہ یہ منسٹر بنائے ہوئے ہیں، ہر منسٹر کو ایک جھنڈا اور ہر جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا، اس کے سوا اس کی اتھارٹی وہ نہیں ہے. اگر آپ منسٹر ایجوکیشن کسی کو لگاتے ہیں پھر پوری اتھارٹی اس کو دیں. کسی کو منسٹر ہیلتھ لگاتے ہیں پوری اتھارٹی اس کو دیں، وہ رزلٹ دے سکے. تو جب آج منسٹر کوئی کل اٹھا کے کسی اور کو لگا دیا تو میں سمجھتا ہوں ایسے پیچھے رہ کے کام کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسا منسٹر بننا جس کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے. سجادہ نشین بھی ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ کام کیا ہے؟ سوشل ورک، سیاست، یا ملا جلا بس رجحان میں لگے رہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں بات کروں نا سب سے نیک کام وہ تو یہ ہے، جب آپ جمہوری کلچر کے اندر سیاسی سروسز کرتے ہیں تو آپ مسجد کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ ہاسپٹل کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ اسکول کی خدمت بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کے لیے آپ اب چلتے ہیں نا. لیکن اگر ویسے صرف مسجد کی خدمت کریں تو وہ تو ایک اعلیٰ عرفہ کام ہے ہی، لیکن سیاست مسجد کی خدمت سے زیادہ باعث ثواب ہے، باعث اطمینان ہے. اور اگرچہ میں نے کبھی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، ہمیشہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے اور میں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. لیکن اگر میں فیورٹ کہوں تو فیورٹ کام میرا یہی ہے جو اتفاق سے آج کل کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، لیکن چائنا میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں چائنی ریاست بیسٹ ماڈل ہے. کبھی بات کرتے ہیں کہ یورپ سے میں نے بڑا کچھ سیکھا، یورپی بڑا اچھا انصاف کرتے ہیں. پھر وہ اگر کہیں طیب اردگان کے ملک میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں استنبول جیسا شہر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ترکی بیس پہ ہم بنیں. تو خان صاحب کنفیوز ہیں یا وہ ریاست مدینہ کی طرف ہی ہیں؟ نہیں، نظریے میں خان صاحب کنفیوز نہیں ہیں، میں ان کے نظریے کا حامی ہوں، لیکن ایکشن کے اندر تھوڑا سا وہ کنفیوز ضرور ہیں کہ ان چیزوں کو ایکٹ کیسے کرنا ہے. ایکٹ وہ اس طریقے سے نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا. کچھ غلطیاں خان صاحب سے ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں یہ تو ہمارے
रियासत मदीना का बेसिक फलसफा ये है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप इल्म हासिल करें, भला आपको चीन में जाना पड़े तो चीन जाके कुरान और हदीस तो नहीं सीखना था, दुनियावी इल्म ही सीखने थे। मतलब अगर आपको कोई अच्छी बात नेल्सन मंडेला में मिलती है दुनियावी मामला को चलाने के लिए तो उसे सीख लें। अगर चाइना के मौजूदों के किसी आइडिया से आपको समझ आती है कि इस तरीके से कम्युनिटी को ज्यादा हम बावकार बना सकते हैं तो उससे सीख लें। लेकिन अम्ब्रेला होगा कुरान और सुन्नत का। कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए हम किसी गैर मुस्लिम से अगर कोई चीज़ सीख लें और अपने लोगों को कंफर्ट करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें हमारा दीन मना नहीं करता। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो अवाम है या जो हमारे हलके हैं ये वोट को मजहबी तौर पे और मजहबी तौर पे वोट को इस्तेमाल करते हैं। मुराद ये मेरी कि एक शख्स जो है इलेक्शन में आने से पहले बड़ी दीन की मोहब्बत की बातें करता है। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर देखें तो कहते हैं दराए फ़रात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। मौला अली का दौर देखें, मतलब मुख्तलिफ दौर हैं, अदवार हैं हमारे सामने। लेकिन इलेक्शन में आने के बाद क्या वो सियासतदान जो है उतना ही दर्द महसूस करता है जो इलेक्शन से पहले वोट इस्लामी नज़रियात के तहत मांगता है? देखिए, जो बात मैंने अंदर पहले बंद कमरे में हम बैठे थे वहाँ भी मैंने यही अर्ज़ की, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है कि जितनी भी जमातें हैं और जितने भी सियासतदान हैं मेरे से बहुत आला होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इत्तफाक से मैं अपने आप को तनहा महसूस करता हूँ, मजहबी हलकों में भी, सियासी हलकों में भी। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ इत्तफाक है, मेरे से बहुत आला सोच वाले होंगे लेकिन इत्तफाक से मेरी नज़र में नहीं है तो मेरी वो गलती कह लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मजहबी लोग हैं वो भी सियासत को सही तरह समझ नहीं रहे और हमारे जो सियासतदान हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म रहे, साबिक़ सदर रहे, साबिक़ गवर्नर रहे, मेरा उनसे भी ज़हनी इख्तलाफ है, उनको भी सियासत की समझ नहीं है। सियासत खिदमत का नाम है, ख़ानदानी जागीर नहीं है। अपने अपने भट्टू ख़ानदान ने उनको बना लिया जी, भट्टू ख़ानदान के ऊपर लेके आना है। मुस्लिम लीग ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर बना लिया, नवाज शरीफ साहब के ऊपर लेके आना है। नहीं, नवाज शरीफ भी एक मेंबर है और पार्टी में कल आने वाला भी एक मेंबर है, बराबर हैं और एक दूसरे की इज्जत बराबरी की सतह पर करें, इख्तलाफ रह के सबको हक दें। यही जज्बा तरीके इंसाफ में होना चाहिए, यही हर पार्टी में होना चाहिए। दूसरी मजहबी लोगों की आप बात करते हैं ना, मेरा बिलीव ज़माना तालिबीन में से है, हमारा जो बदकिस्मती से लड़का फिल्म देखने वाला है ना या शराब पीने वाला भी है, उसके अंदर भी एक मुसलमान बैठा है। उसके मजहब के ऊपर हिट करेंगे, वही जो मस्जिद में कभी नहीं गया वो आपका गिरबान पकड़ लेगा। क्यों? उसके अंदर मुसलमान है लेकिन उसको सही तरबियत नहीं मिली, सही कल्चर नहीं मिला कि वो सीधे रास्ते पे नहीं आया, अंदर मुसलमान बैठा है। अभी मेरे जैसे बंदे को जो लोग वोट देते हैं, एक किसी की दाढ़ी नहीं है और जिससे उनको पता है कि इसने हर जायज नजायज हमारी मान लेनी है और मेरे बारे में तो मेरा पूरा हल्का जानता है कि मेरा नहायत करीबी दोस्त भी झूठा है तो मैं कह देता हूँ ये झूठा है और मेरा मुखालिफ सच्चा हो तो मैं कहता हूँ ये सच्चा है। इसके बावजूद लोग वोट देते हैं। रीज़न क्या है कि लोगों के अंदर मजहब की मोहब्बत है। लेकिन अगर कोई शेखुल हदीस, कोई शेखुल कुरान और अगर कोई बड़े नेक सूफी साहब किसी वजह से सियासी मिजाज को नहीं समझते तो लोग वोट नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पेट में दर्द है तो मैं हकीम के पास जाऊंगा और अगर कोई हकीम सब शेखुल कुरान और शेखुल हदीस भी हैं तो मैं उनको ज्यादा प्रेफर करूंगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन अगर शेखुल कुरान शेखुल हदीस हकीम नहीं है और दूसरा हकीम दाढ़ी मुंडा बैठा है या कोई क्रिश्चियन है और हकीम है तो मैं क्रिश्चियन के पास चला जाऊंगा दवाई लेने के लिए। ये मेरा दीन में ये मना नहीं करता। अब मजहबी पहचान होने की वजह से या मजहबी इल्म होने की वजह से हमारे उलमाए कराम ये ले लेते हैं, ये लोग हमें वोट नहीं देते इसलिए ये मजहब को पसंद नहीं करते। ऐसे नहीं है हजरत, वो आपके अंदर सियासी शौर नहीं देख रहे। अगर लोग मजहबी बंदे को वोट नहीं देते तो मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी क्यों कामयाब हो जाते थे? मेरे जैसा बंदा तो फिर थाने के जरिए चला जाता है। नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तो कभी भी थाने नहीं जाते थे पर वोट लोग उनको देते थे, नवाबों को छोड़ के देते थे। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक के अंदर मजहब का एहतराम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मजहबी लोग ये समझ लेते हैं चूंकि नमाजें पढ़ने मेरे पीछे आते हैं वोट भी मुझे देंगे। नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको सियासत की सूझबूझ है, आप लोगों के साथ चल सकते हैं, उनके मसाइल को समझ सकते हैं, उनके साथ कदम मिला सकते हैं, तो फिर लोग मजहबी बंदे को ज्यादा पसंद करते हैं। अगला इलेक्शन क्या उम्मीद करूं, किस जमात से लड़ रहे हैं आप? वाइंड अप की तरफ जाना चाह रहा हूं, शो खत्म करना चाह रहा हूं। देखिए, अगला इलेक्शन हो या मैंने पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने आप को पेश नहीं किया, इत्तफाकात होते रहे हैं। पहली दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया सऊदी अरब से, हल्के के दोस्त भी कह रहे थे मैंने इलेक्शन लड़ लिया। फिर चौधरी परवेज लाई साहब और बाकी उस वक्त जो हमारे MNA हजरात थे उन्होंने बार बार कहा आपको जिला नाज़िम बनाना है, तो मैंने पार्टी बदले बगैर उनकी ऑफर कबूल कर ली और मैं मुस्लिम लीग नून में ही रहा और जिला नाज़िम की ऑफर, चूंकि गैर जमाती पार्टी इलेक्शन थे, मैंने कबूल कर लिया और अल्लाह को मंजूर था, मैं हो गया। अभी भी मुस्लिम लीग नून ने राना तनवीर साहब ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मैसेज था कि आप हमारे साथ चलें।
تو بہرحال ہلکے کے دوستوں کا بھی تھا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں تو چلیں، تو ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں سیاست ہم وطن کے لیے کرتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں۔ مطلب آپ کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں مسلم لیگ ہماری پارٹی ہے، جی جی مذہبی طور پر اگر کہوں تو جمعیت علماء پاکستان ہماری پارٹی ہے، جی جی ٹھیک ہے، لیکن کام کرنا ہے ہم نے وطن کا، خدمت کرنی ہے وطن میں، اور اگر وطن کی خدمت آپ تحریک انصاف میں رہ کے بہتر کر سکتے ہیں تو تحریک انصاف کے ساتھ چلیں، اور اگر آپ وطن کی خدمت مسلم لیگ میں رہ کے بہتر کر سکتے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ چلیں۔ ساری پاکستان کی پارٹیاں ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ میں چلتا رہا ہوں، 8-9 سال میں نے تحریک انصاف میں کام کیا ہے اپنے دل کے لگاؤ کے ساتھ، اور خان صاحب کے ویژن کو میں پسند کر رہا ہوں اور کرتا تھا، لیکن ابھی ایکشن میں آ کے کچھ مسٹیکس ہو رہی ہیں حکومت وقت سے، جس وجہ سے عوام کے اندر ایک اضطراب ہے، اور بہرحال وہ اب ان کا کام ہے کہ اپنی غلطیوں کو اسیس کریں، ان کی اصلاح کریں۔ ہماری آڈینس کو آخری میسج کیا دیں گے آپ؟ جی میں تو یہی میسج دوں گا کہ ہمیں پاکستان سے محبت کرنی ہے، اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کا وقار داؤ پہ لگے، یا پاکستان کی جو عزت ہے وہ خراب ہو، اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ کمزور ہو۔ ہمیں پاکستان کے لیے سیاست کرنی ہے، پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور مل جل کر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور مذہبی طور پر جو مسلمان ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر پورا قائم رہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ اپنے طور پہ جو بھی اپنا پسند کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن ہم نے مسلمان، کرسچن، سکھ جتنے بھی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور مل جل کے پاکستان کا ہم نے نام جو ہے اوپر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جی، مل کے پاکستان کا نام اوپر کرنا ہے۔ شرک پوری صاحب کی گفتگو سے لگا کہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ انٹرویو تھا آج، ایک علیحدہ سوچ کا مالک انسان، ایک علیحدہ ویژن کا مالک انسان، اور ایک ایسا انسان جس نے پہلی بار میرے ساتھ بیٹھے حاجی افضل صاحب، ان کے مخالف ہیں اور ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، لیکن بھائی پناہ یہ ہے یا اپنے بھائی چارہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو اسی محبت کو فروغ دینا ہے ہم نے، اور کوشش کرنی ہے کہ ملک پاکستان کی خدمت کر سکے۔ انشاءاللہ اگلے شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی گپ شپ کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اللہ نے کے مان۔